ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. اور اللہ کے راستے میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں سے خود کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اور تمام کام خوش اسلوبی سے کیا کرو. بلا شبہ اللہ خوش اسلوبی سے بہترین طریقے سے کام کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. اسلام کو 3 زاویوں سے سمجھا جا سکتا ہے. نمبر 1 کہ ہم اس کو مقاصد شریعت کے ذریعے سمجھیں. دوسرے نمبر پہ جو قرآن کے بڑے بڑے موضوعات ہیں ان کے ذریعے ہم اسلام کو سمجھ سکتے ہیں. اور تیسرے نمبر پہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں جو مختلف کردار رہے ہیں، بطور نبی، بطور رسول، بطور کمانڈر، بطور جج، ان کرداروں کے ذریعے ہم اسلام کو صحیح طرح سمجھ سکتے ہیں. تو ہم بیان کر رہے تھے کہ کس طرح مقاصد شریعت کے ذریعے ہم اسلام کو سمجھ سکتے ہیں، اور شریعت کے مختلف جو پارٹس ہیں وہ کون کون سے ہیں. سب سے پہلا حصہ انسان کی ضروریات پر مشتمل ہے، جو 5 بہت بڑی ضروریات ہیں جن کے بغیر اگر ان ضرورتوں کا تحفظ نہ کیا جائے تو انسان کی زندگی مشکل ہو جاتی ہے. نمبر 1 کہ وہ انسان دین کا تحفظ کیسے کر سکتا ہے، اس کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قوانین دیے ہیں. یہ پہلا حصہ ہے بنیادی ضرورتوں سے متعلق، اور وہ 5 بنیادی ضرورتیں ہیں: دین کا تحفظ، جان کا تحفظ، مال کا تحفظ، خاندان کا اولاد کا تحفظ، اور عقل کا تحفظ. دوسرے نمبر پہ وہ قوانین آتے ہیں شریعت کے جو ان بنیادی ضرورتوں کو پوری کرنے کے سلسلے میں اگر کوئی مشقت آ جائے، اگر کوئی رکاوٹ آ جائے، اگر کوئی مشکل پیش آ جائے
تو ان رکاوٹوں کو، ان مشکلوں کو، ان دقتوں کو کیسے دور کرنا ہے؟ یہ ساری بنیادی ضرورتیں جتنی بھی لاز تھے وہ میں نے آپ کے سامنے مختصراً عرض کیے۔ پچھلے خطبہ جمعہ میں ہم نے وہ لاز بیان کیے، وہ قوانین بیان کیے جو دقتوں اور مشکلوں کو دور کرتے ہیں اور انسان کی مشقت کو کم کرتے ہیں۔ آج ان قوانین کا تیسرا حصہ ہے التحسینیات، جس کو فقہ کی زبان میں کہا جاتا ہے۔ ایسے امور جو انسان کی بنیادی ضرورتیں تو نہیں اور نہ ہی وہ دقتوں اور مشکلوں کو اور رکاوٹوں کو ختم کرنے والے ہیں، بلکہ وہ ایسے قوانین ہیں کہ جو انسان کی پوری زندگی کے جتنے بھی معاملات ہیں ان کو خوبصورت کیسے بنایا جا سکتا ہے، ان کو کس طرح اچھے انداز سے اپنی عبادت کو، اپنے معاملات کو، اپنے اخلاق کو، اپنے رویے کو اور اپنے زندگی کے تمام معاملات کو بہترین کیسے بنایا جائے، وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وَأَحْسِنُوا فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، کہ احسان کیا کرو، بلا شبہ اللہ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ احسان میں نے اس کا عربی میں مطلب بتایا تھا جو قرآن مجید نے مطلب لیا ہے۔ احسان وہ ہے کہ ایک ہے عدل۔ عدل کا مطلب ہوتا ہے کہ جو کام جس طرح کرنا چاہیے اسی طرح کیا جائے، اور اگر ان ریکوائرمنٹ سے بڑھ کر کوئی کام کیا جائے تو اس کو کہا جاتا ہے احسان۔ میں نے مثال بیان کی تھی، دوبارہ بیان کر دیتا تاکہ آپ کو یاد ہو جائے کہ احسان کس کو کہتے ہیں۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تبوک کا موقع آیا تو اپنے صحابہ کو کہا کہ فنڈ اکٹھا کریں، تو ادھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو نبی کائنات کے ہر فرمان پہ اپنی جان تک حاضر کرنے کے لیے تیار رہتے تھے، تو اپنی بساط کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق، اپنی استطاعت کے مطابق نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں فنڈ جمع کروا رہے ہیں۔ جب سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو پتہ چلتا ہے تو ان کی حالت کیا ہوتی ہے؟ آ کے گھر کہتے ہیں کہ آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر کبھی اس طرح اعلان نہیں کیا فنڈ اکٹھا کرنے کا، وہ معاملہ بہت سنگین ہے، اس لیے یہ اعلان کیا۔ اللہ کے پیغمبر کے وہ ساتھی سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے اپنے جسم پہ جو زیب تن کیا ہوا لباس تھا وہ اتارا، اس کو بیچا اور ٹاٹ کا لباس پہنا، اور اس کے بعد گھر میں جتنی اشیاء تھیں وہ ساری کی ساری جھاڑو دے کے اکٹھی کی اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کر دی۔ ادھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی وہ ان کے ساتھ سبقت لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں، اپنے گھر کا آدھا مال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں دے دیا۔ ادھر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ جو مالدار آدمی ہیں، تاجر ہیں، منڈی کے حالات کو سمجھتے ہیں اور منڈی پہ پورا عبور حاصل ہے،
آج تو مسلمانوں نے منڈیوں کو چھوڑ دیا نا، منڈیوں میں ان لوگوں کو بھیجا جو بے ایمان ہیں، ملاوٹ کرنے والے ہیں، جو لوگوں کو دھوکہ دینے والے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ منڈی بنائی اور اس منڈی کے اندر خود چکر لگایا کرتے۔ آج تو ہم جو دیندار اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، ہم نے منڈیوں کو چھوڑ دیا، ہم نے وہ کاروبار کے اصولوں کو چھوڑ دیا، وہ بھی اپنے مال کے حساب سے بہت زیادہ مال نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں ڈال دیتے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا مال کتنا ہوگا؟ $300 لگا لے، 3 لاکھ لگا لے۔ ادھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا مال کتنا ہے؟ آدھا گھر کا مال۔ وہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے مال کی ملیت سے ڈبل ہے، وہ 6 لاکھ کا لگا لے، $300 لگا لے۔ ادھر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے پاس ان کا مال کتنا ہے؟ ان سے بھی 3 گنا زیادہ۔ مال کہاں کس کا زیادہ؟ عبد الرحمن بن عوف کا رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور اس سے کم کس کا؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ اور اس سے کم کس کا؟ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ لیکن احسان کس نے کیا؟ بہترین کام کس نے کیا؟ وہ جو ریکوائرمنٹ تھی کہ فنڈ دیا جائے، اس ریکوائرمنٹ کو سب سے بہترین کس نے پاس کیا؟ وہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ۔ آقا کے پاس ابھی گئے نہیں، جبرائیل علیہ السلام آئے ہیں، انہوں نے ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا ہے۔ یہ ہے احسان۔ اللہ کس طرح محسنین کو پسند کرتا ہے، کام کو بہترین طریقے سے سر انجام دینے والوں کو اللہ کیسے پسند کرتا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام آئے ٹاٹ کا لباس پہن کے، اور آقا کے پاس جب سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ پہنچے اور پھر بتایا کہ پوچھا جبرائیل علیہ السلام سے کہ یہ ٹاٹ کا لباس کیسا؟ کہا کہ ابھی پتہ چل جاتا۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا، اور پھر کہا اے اللہ کے رسول ذرا آسمان کی طرف دیکھیے، دونوں طرف تا حد نگاہ عرش تک سارے فرشتوں نے ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا ہے، اور سلام بھیجا کہ ابو بکر کو میرا سلام کہیے، اللہ کی طرف سے سلام آیا۔ یہ ہے احسان۔ مال تو اتنا نہیں، لیکن کام کو بہترین سر انجام دیا، اس کو کہتے ہیں احسان۔ اللہ ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ یہاں یہ مراد نہیں کہ آپ اکیلے تہجد کی نماز پڑھتے رہیں اور آپ کا سارا خاندان نماز سے دور ہو، آپ سجدے کر رہے ہوں، اس کو احسان سمجھ رہے ہوں، اس کو نیکی سمجھ رہے ہوں۔ یہ قرآن مجید میں جو احسان ہے وہ انسان کی صرف عبادت پہ نہیں لاگو ہوتا، بلکہ انسان کے ہر کام پہ یہ لاگو ہے کہ تم نے جو بھی کام کرنا ہے، کھانا کھانا ہے، لوگوں سے ملنا ہے، کچھ بھی کرنا ہے، سونا جاگنا ہے، وہ کس طرح کرنا ہے؟ جس طرح اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ریکوائرمنٹ، جس طرح انہوں نے کہا کہ اس طرح کیا جائے، وہ ہوتا ہے احسان۔ اس سے بڑھ کر خوبصورت بنا کے نماز ہم پڑھتے ہیں،
نماز تو ہو جاتی ہے، ہم سجدے کر لیں، رکعتیں 4 پڑھ لیں، لیکن جو شخص خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھے گا وہ احسان کر رہا ہے، وہ احسان کر رہا ہے۔ اللہ ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے کہ کوئی بھی معاملہ کرے تو وہ احسان کے ساتھ کرے، بہترین انداز میں۔ آپ کی عبادات ہوں، آپ کے عقائد ہوں، آپ کے معاملات ہوں، آپ کی معاشرت ہو، آپ کی معیشت ہو، آپ کی سیاست ہو، کچھ بھی ہو، زندگی کا کوئی بھی گوشہ ہو، جو بھی کام کریں وہ بہترین انداز میں کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہی پسند فرماتا ہے۔ عقائد میں کیسے احسان ہو سکتا ہے؟ عقائد کو ہم کیسے خوبصورت بنا سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، اللہ پاک ہے، وہ عزت والا ہے، وہ عزت کا رب ہے، اور ایسی چیزوں سے بالکل منزہ اور پاک ہے جو لوگ اس کے بارے میں گمان رکھتے ہیں، غلط قسم کے، صرف وہ گمان، وہ عقائد، وہ آپ کے نظریات جو قرآن اور سنت نے دیے ہیں وہی بہتر ہے۔ اگر اس سے کوئی ہٹ کے ہندوؤں کا عقیدہ اختیار کرے گا اپنے عقائد کے اندر، عیسائیوں کے عقیدے کو لائے گا، مشرکوں کے عقیدے کو لائے گا، نصارہ کے، یہودیوں کے عقیدے کو لائے گا، وہ محسن عقیدے والا نہیں۔ جب اللہ نے کہا کہ میں ایک ہوں تو پھر ایک ماننے والا ہوں، دوسرے کی طرف اس کی نگاہ اور خیال نہیں جانا چاہیے، اس کے اسماء اور صفات کا خیال رکھنا چاہیے۔ اگر وہ علیم ہے تو انسان کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں کہیں بھی کھڑے ہو کے کہیں بھی چھپ کے گناہ کروں وہ مجھے جاننے والا ہے، وہ بصیر ہے، وہ دیکھنے والا ہے۔ انسان کو یہ خیال ہونا چاہیے کہ اگر وہ دیکھ رہا ہے تو میں اس کی نگاہوں سے اوجھل نہیں ہو سکتا، چاہے جہاں مرضی، رات کے اندھیروں میں، سمندر کے اندھیروں میں، کہیں بھی۔ تو اس کے ساتھ عقیدہ، اس کے اسماء جن کے اندر اس اللہ تعالیٰ کے تمام اسماء کے اندر اس کی صفات موجود ہیں، وہ صرف نام نہیں، اور ناموں کی تعداد صرف 99 نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ فرمایا تھا کہ جو اللہ کے 99 نام یاد کر لیتا ہے اس کی فضیلت یہ ہے۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ اللہ کے صرف یہی نام ہیں۔ مختلف سلف کی کتابوں میں ہزاروں کی تعداد میں اللہ تعالیٰ کے نام آتے ہیں، اور ان کا ہر اسم، اللہ کا ہر نام اپنے اندر صفت رکھتا ہے۔ جب یہ ہم اسلام کے حصے ایمانیات کی طرف آئیں گے تو اس میں بیان کروں گا کہ اللہ کے اسماء اور صفات کیا ہے، اور اس کے بارے میں ایک آدمی کا کیا عقیدہ ہونا چاہیے۔ لیکن یہاں پہ صرف آج ان قوانین کے بارے میں کہا جائے گا، بولا جائے گا، بیان کیا جائے گا جو عقائد کو، انسان کے تمام معاملات کو خوبصورت بناتے ہیں۔ تو اللہ کے اسماء اور صفات میں ادب ہونا چاہیے، ان انبیاء کا بھی احترام ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تطرونی کما اطرت النصارى، عیسیٰ ابن مریم، کیا مسلمانوں میری تعریف میں اتنا مبالغہ نہ کرنا
جتنا مبالغہ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا اور یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کے بارے میں کیا کہ ان کو اللہ بنا دیا، اللہ کی جو صفات ہیں ان کے ساتھ منسوب کر دی۔ اور یارو اللہ کی کسی بھی صفت کو اگر پیغمبروں کے ساتھ نہیں جوڑا جا سکتا تو ایک مردہ کے بارے میں کیسے جوڑا جا سکتا؟ کسی انسان کے بارے میں اس طرح نہیں کرنا۔ انبیاء نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا بندہ، اللہ کا بندہ اور اس کا رسول، یہ عقیدہ ہونا چاہیے۔ وہ اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ ہم میں اور ان میں فرق زمین و آسمان کا۔ ہم غلطی کرتے ہیں تو غلطی ہوتی ہے، لکھی جاتی ہے، سزا ملتی ہے۔ انبیاء اگر غلطی کر لیں تو ان کی غلطی اللہ تعالی شریعت بنا دیتا ہے، وہ قانون بنا دیتا ہے۔ اس لیے اللہ کی صفات کو انبیاء کے ساتھ نہیں جوڑنا، نبی نہیں بنا دینا، اللہ نہیں بنا دینا نبیوں کو۔ ان کو جو اللہ تعالیٰ نے عظمت اور شان دی ہے وہی آج ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے، جو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو دیا، صحابہ نے تابعین کو دیا، تابعین نے تبع تابعین کو دیا، تبع تابعین نے محدثین کو دیا، محدثین نے ہمارے سلف کو دیا۔ وہ عقیدہ ہونا چاہیے ہمارا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یا کسی بھی نبی کو اللہ کی صفات سے منسوب نہیں کرنا چاہیے۔ یہ احسان ہے عقائد کے اندر۔ عبادات میں خذوا زینتکم عند کل مسجد، اگر مسجد میں آتے ہیں تو زیب و زینت کے ساتھ آیا کریں، یہ نہیں کہ چارہ کتر رہے اور بغیر کپڑوں کو صاف کیے مسجد میں آ رہے اور تنکے مسجد کے اندر گر رہے، صفوں پہ آ رہے۔ اس طرح نہیں، بلکہ خوبصورت لباس پہن کے، خوشبو لگا کے اور بالکل پاکیزہ لباس ہو، اس کو کوئی گندگی نہ لگی ہو، چاہے وہ سادہ ہو۔ یہ ضروری نہیں کہ وہ برانڈ کا سوٹ آپ نے پہنا ہوا ہے، نہیں، یہ شرط نہیں۔ شرط یہ ہے کہ جو بھی سوٹ ہے وہ دھلا ہوا ہونا چاہیے، وہ پاک ہونا چاہیے، خوشبو لگی ہونی چاہیے، خوبصورت طریقے سے اللہ کے حضور کے سامنے، اللہ کے حضور پیش ہو۔ خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ آپ نے زیب و زینت کے ساتھ مسجد میں آنا ہے، اور مسجدوں کو اپنی آوازوں کے ساتھ، اپنے کسی بھی کام کے ساتھ خراب نہیں کرنا۔ اس کے ماحول اس کو صاف ستھرا رکھنا ہے۔ ایون کہ جو آپ کو تنکا پڑا ہوا نظر آتا ہے اس کو بھی سائڈ لگائیں۔ یہ کسی ایک آدمی کی ذمہ داری نہیں، یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے جو مسجد میں تشریف لاتا ہے۔ یہ ہر وہ ایک کے اوپر لازم ہے، اور مسجد میں تھوکنا نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوکنے سے منع فرمایا کہ مسجد میں آپ تھوکیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان اللہ جمیل یحب الجمال، اپنی عبادت میں خوبصورتی پیدا کریں، کیونکہ اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ آپ کی نماز میں خوبصورتی ہونی چاہیے، خشوع اور خضوع بہترین ہونا چاہیے، جتنا جسم کھولنا چاہیے، جتنی ٹانگیں فاصلے پہ رکھنی چاہیے اسی فاصلے پہ، کندھوں کے برابر آپ کا سائیڈ والا پاؤں۔ یہ نہیں
کہ آپ اس سے زیادہ کھولیں تو خلا پیدا ہو جائے۔ بہترین صف ہو، بہترین آپ کا قیام ہو، بہترین آپ کا رکوع ہو، بہترین آپ کا سجدہ ہو، بہترین تشہد ہو، اور توجہ اور فوکس بھی بہترین ہونا چاہیے۔ آپ جو نماز میں پڑھ رہے ہیں اس کا ترجمہ بھی آنا چاہیے کہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں۔ یہ خوبصورتی ہے، یہ نہیں کہ رٹے رٹائے الفاظ پتہ ہی نہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ سبحان ربی العالی کا پتہ نہیں کیا مطلب ہے، سبحان ربی العظیم کا مطلب نہیں پتہ، التحیات للہ والصلوات والطیبات اس کا مطلب نہیں پتہ۔ یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کا مطلب اور مقصد بھی پتہ ہونا چاہیے۔ یہ ہے نماز کی ریکوائرمنٹ، یہ عدل ہوگا۔ اور اس کو اور خوبصورت بنائیں گے تو یہ ہوگا احسان۔ یہ تیسرے قسم کے لاز شریعت کے وہ ہیں جو آپ کے معاملات کو، آپ کی عبادات کو، آپ کے اخلاق کو بہترین بناتے۔ اسی طرح صفائی اور طہارت ہے۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، کہ اللہ توبہ کرنے والوں کو بھی پسند فرماتا ہے اور ان کو بھی جو صاف ستھرے رہتے ہیں۔ کہ مسجد میں آنا ہے، وضو کریں۔ وضو کی فضیلت، وضو کیا ہے؟ یہ خوبصورت بناتا ہے آپ کو کہ آپ عبادت کے لیے تیار ہو۔ وہ رب جس کے سامنے آپ پیش ہونے جا رہے ہیں، وہ پاک رب، وہ ہر گندگی سے پاک، ہر وہ غلط صفت سے پاک جو انسانوں میں موجود ہے، اس کے سامنے ہم پیش ہونے جا رہے ہیں، تو پھر ہمیں صاف ستھرا ہو کے آنا چاہیے نا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو ان مشکل حالات کے اندر اگر کوئی وضو کرتا ہے، جب وضو کرنا بڑا ناپسند ہوتا ہے، جیسے سردیوں میں ٹھنڈ لگنے کا ڈر، تو اگر کوئی شخص ایسے حالات میں وضو کرتا ہے اور مکمل وضو کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ اس کو جنت میں لے جاتے ہیں اور اس کے درجات کو بلند کر دے۔ یہ وضو کرنے والوں کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا نا کہ یحب المتطہرین، وہ اللہ وضو کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، صاف ستھرا رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ دوسری حدیث میں فرمایا کہ جب کوئی شخص وضو کرتا ہے، جب کوئی شخص وضو کرتا ہے، جب وہ اپنا چہرہ دھوتا ہے، تو اللہ اس کے ان تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے جو اس کے چہرے پہ موجود اس کی آنکھوں نے اپنے دیکھ کے کیے ہوتے، وہ اللہ تعالی معاف کر دیتا ہے۔ اور جب جو ہی وہ شخص منہ دھوتا ہے تو اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا۔ اور جو شخص جب وہ اپنے ہاتھ دھوتا ہے تو اللہ ہاتھوں سے کیے ہوئے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ جب کوئی شخص پاؤں دھوتا ہے تو پاؤں جب دھوتا ہے تو پاؤں سے چل کے جو گناہ کیے ہوئے ہیں اللہ ان کو بھی معاف کر دیتا۔ یہ کیا ہے؟ سمپل سا ایک کام، وضو کرنا۔ تو ہمیں اپنی 24 گھنٹے کی لائف میں ہر وقت باوضو رہنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ کتنا بڑا عمل ہے، چھوٹا سا عمل لیکن کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث سنی ہوئی ہے آپ، صرف یہاں پہ بیان کرنا مقصد یہ ہے کہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے قدموں کی آواز عرش پہ سنی،
نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں سنی تو آ کے پوچھا بلال کون سا عمل کرتے؟ عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں وضو کرتا ہوں، جب بھی وضو کرتا ہوں تو 2 رکعت نفل اس وضو کے لیے پڑھتا ہوں، اس وضو کرنے کے بعد تحیت الوضو، وضو کے 2 نفل پڑھتا ہوں، بس یہ عمل کرتا ہوں۔ یہ اتنا بڑا خوبصورت عمل سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے سکھایا کہ وضو ہم بھی کرتے ہیں، لیکن بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے کیسے وضو کیا؟ وضو کیا، وضو کو خوبصورت بنایا، پھر اس کے نفل بھی پڑھے۔ یہ ہے خوبصورتی، یہ ہمارے ہر عمل کے اندر ہونی چاہیے۔ اسی طرح معاملات کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رحم اللہ رجلا سمحا اذا باع واذا اشترى، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس شخص پہ اللہ رحم کرے جو خریدنے میں اور بیچنے میں نرمی کرتا ہے، خوبصورتی لاتا ہے، بہترین طریقے سے خرید و فروخت کرتا ہے، کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا۔ آج ہماری خرید و فروخت کیسی ہے؟ سوچیں ذرا، اپنے اعمال کو دیکھیں کہ کیا وہ بہترین ہے، کیا وہ خوبصورت ہے، کیا ہم لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے مال نہیں بیچ رہے؟ کون سا ایسا تاجر ہے جو وہ تاجر ہو جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تاجر الصدوق الامین، جو سچا بھی ہو، امانت دار بھی ہو، دیانت دار بھی ہو اور امین بھی ہو، امانت میں خیانت کرنے والا نہ ہو، وہ کس کے ساتھ ہوگا قیامت والے دن؟ وہ انبیاء کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، اللہ کے ولیوں کے ساتھ ہوگا۔ معاملات میں خوبصورتی اگر کسی نے سیکھنی ہو تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے سیکھ لے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شام میرے پاس تاجر آیا، میرا مال آیا تھا، میرے ساتھ اس نے گفت و شنید کی مال خریدنے کے بارے میں، ریٹ طے ہوا، ابھی بات پکی نہیں ہوئی، ارادہ کر لیا کہ میں اس شخص کو اس ریٹ پہ مال بیچ دوں گا۔ صبح ہوئی، منڈی میں ایک اور تاجر آیا، انہی کے پاس وہی مال، اور جو ریٹ رات کو طے ہوا تھا اس ریٹ سے بڑھ کر وہ ریٹ دے رہا ہے۔ لیکن سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رات کو ارادہ کر لیا تھا کہ جو شام کو جس کے ساتھ میں نے ریٹ طے کیا تھا میں اسی ریٹ پہ اسی کو مال دوں گا، اور جب صبح ریٹ زیادہ مل رہا تھا میں نے اس کو مال نہیں دیا، کس کو دیا؟ جو اس سے کم ریٹ پہ مجھ سے بات کر کے گیا۔ کیا ہمارے معاملات اس طرح کے ہیں؟ کیا ہم ان شرعی لاز کو بطور مسلم اپنے اوپر لاگو کرتے ہیں؟ سارے معاملات میں دیکھیں، یہ کوئی ایک معاملہ نہیں، زندگی کے ہر گوشے میں دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ تم جب لوگوں کے ساتھ معاملات کرو، لوگوں کے ساتھ گفتگو کرو تو تمہاری گفتگو کیسی ہونی چاہیے؟ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ،
اللہ نے جو بنی اسرائیل کے ساتھ وعدے کیے تھے نا، معاہدے کیے تھے، ان میں یہ چیز بھی شامل تھی کہ اے بنی اسرائیل، تم نے اللہ کے علاوہ کسی کو خدا نہیں، الہ نہیں رکھنا، تم نے والدین کے ساتھ سلوک کرنا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور عام لوگوں کے ساتھ بھی بہترین گفتگو کرنی ہے، بہترین انداز ہونا چاہیے، آپ کے الفاظ کا چناؤ ہونا چاہیے بہترین، کیونکہ لفظ انسان کے عقیدے کو بھی ظاہر کرتے ہیں، اس کی سوچ کو، اس کی سائیکالوجی کو بتاتے ہیں کہ وہ کس قسم کا انسان ہے، اور کوئی ایسی بات نہیں کرنی جو ایک اچھی فطرت والا انسان ناپسند کرتا۔ یہ ہوتا ہے احسان، بہترین گفتگو کرنا، کہ وہ بات نہ کریں، وہ لفظ نہ بولیں جس سے اگلے بندے کو ناپسندیدگی ظاہر ہو، جو اچھی فطرت ہو، اچھی فطرت والا آدمی جو ہے وہ اس کو ناپسند کرتا ہو، اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے۔ تو یہ میں نے چند مثالیں دی ہیں، آپ نے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ تمام لاز بتائے ہیں کہ آپ کس طرح اپنی بنیادی ضرورتوں کے سلسلے میں پوری کرتے ہوئے آپ اپنے معاملات کو، اپنے عقائد کو، اپنی معیشت کو، اپنی معاشرت کو، اپنی سیاست کو، زندگی کے ہر معاملے کو خوبصورت کیسے بنا سکتے ہیں۔ یہ صرف مختصر ہے، ان کی لسٹ بہت لمبی ہے، وہ میں ساری زندگی بھی بیان کرنا چاہوں تو نہیں کر سکتا۔ کچھ چیزیں ہمیں خود بھی کرنی چاہیے نا، ہمیں خود بھی قرآن و حدیث کو پڑھنا چاہیے، آج کل کوئی مشکل نہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔